السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. آج کے خطبے کا موضوع ہے، جیسا کہ آپ ساتھ میں سماعت فرمایا، اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان۔ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا اور آنکھ کو پھونکنے والا۔ خوشبو بیچنے والا یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا وہ تمہیں ہدیے کے طور پر دے گا، اور کم سے کم اس سے تم اچھی خوشبو ضرور حاصل کرو گے۔ اور آگ کو پھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم سے کم تم اس سے بدبو ضرور محسوس کرو گے۔ اس عظیم حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم مسئلے کے متعلق بات فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی شخص بھی دور نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان محتاج ہے اپنے دوستوں کا، جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے۔ جن لوگوں کو کوئی دوست نہیں، میڈیکلی وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں۔ تو انسان بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا، اور شریعت نے دوستوں سے منع نہیں کیا، لیکن دوست کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کن سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے، اس کی وضاحت ضرور فرمائی۔ دوست دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو اچھا ہوتا ہے اور یا برا ہوتا ہے۔ اچھے دوست کی کیا پہچان ہے اور برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست کسے کہتے ہیں اور برا دوست کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تو ہم جان لیتے ہیں، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اچھے اور برے کو ہم کیسے، وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ ظاہراً تو یوں لگتا ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ کیا ہم واقعی یہ پہچان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا کون اور برا کون ہے؟ صرف محض عقل کے ترازو پر تول سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر شریعت ہمیں یہ ترازو نہ دیتی اچھائی اور برائی کا، حرام اور حلال کا، تو کیا ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے؟ محض عقل کی بنیاد پر؟ کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں، ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں، ہماری عقل محدود ہے جیسے کہ ہم خود محدود ہیں، ہماری عقل سے غلطی ہوتی جیسے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے۔
تو عقل کا بھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی، مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا، ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے، قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو، یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو، جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے، جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو، جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو. یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں. اگرچہ عقلاً یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا. اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے. عقلاً تو یہی نظر آتا ہے ظاہراً عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست، وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے اچھائی کا اور برائی کا، اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے، عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا ایک طرف، اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار، جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے، لوہے سے ہے، سخت کام ہے، پسینے کا کام ہے، گرمی میں کام ہے. تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اس کی دکان میں، یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا، یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں، نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا، باہر چلے گئے، کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا، آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعاً دیکھیں، اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو. اسی حدیث پہ دیکھتے ہیں ہم، یا تو آپ عطر خریدتے ہو، یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے، یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ 3 طرح کے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرعاً، یا تو وہ تمہیں، یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے، لینے کی بات ہے، علم، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چیز لی ہے آپ نے جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا. تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا یا ظاہر ہے، جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے. پیار سے، محبت سے، اکیلے میں، سب کے سامنے نہیں، تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا. تمہیں دیا ہے اس نے کچھ، یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے.
آج کل کے دور میں اگر آپ، بلکہ ہر دور میں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے، تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، فقہ ہے یا نہیں ہے، حافظہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ، اس کی دوست کون ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں جانتا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کے دوست کون ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے جو قدری ہوتے ہیں۔ تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس، انہوں نے کہا وہ انہی میں سے ہے۔ نصیحت کے لیے، نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو، یاد رکھیں، نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ، ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے۔ اتنی ہی نہیں، اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے، آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی اجر ہے، آپ کا یہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور مجالس ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں 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 بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ ہیں نا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے، گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے، صرف بیٹھنے سے، یہ اچھے دوست ہیں۔ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی، کہ یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اثر ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے۔ آج ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہیے ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں۔ دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا، اچھی دوستی کا، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا۔ اگر آج آپ کی دوستی، آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کی محبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے، سیدنا عمر بن الخطاب سے ہے، سیدنا عثمان بن عفان سے ہے، سیدنا علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے، تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔
تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں، شروع سے پھر بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار۔ اچھا یہ بات دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوہار برے ہیں، اس میں مثال دی گئی ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے۔ ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ عمل کیسا ہے، عطر بیچنا، اور لوہار کا عمل کیسا ہے۔ تو لوہار کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کا وہ دوست ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہو، بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے، تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے۔ اگر آپ اس سے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورک شاپ کی بو جو ہے یا اس کے پسینے کی بو جو ہے، آپ اس سے نہیں بچ سکتے، تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے۔ جب باہر نکلیں گے کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی۔ ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ نوشی۔ جو سگریٹ پیتے ہیں، اگر آپ کے وہ دوست ہیں، یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے، اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں، جو چین اسموکر سمجھے جاتے ہیں، ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ کو۔ کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے، کبھی سگریٹ گر رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے، وہ پیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں، تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں، ان سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے، آپ کے خون میں نہیں ہے، آپ کی نئی چیز آ رہی ہے، تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے۔ تیسری بات، جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی، سگریٹ والی۔ برے لوگ شریعت کے اعتبار سے کون ہیں؟ جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں۔ برائی کون سی؟ آپ کو یہ نہیں کہ گالی دیں گے، آپ کی غلطی پر آپ کو نصیحت نہیں کریں گے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس سے برا اور کیا بات ہوگی کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو شاباشی دے رہا ہے۔ اگر آپ اس سے لیں گے تو کوئی بری عادت ضرور لیں گے، اچھی کیوں نہیں، اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا، اس کے پاس برائی ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے، وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے۔ اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے، کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہی دوست جو اس دنیا میں تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں تو آپ کی دوستی، آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی اور محبت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے۔
اور اگر ایسا نہیں، اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں، تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے، ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اگر بچے کو بٹھائے اور پوچھیں 10 صحابہ کا نام تو بتائیں، 10 زیادہ ہیں۔ 4 خلفاء راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولیں ذرا، ہم کہاں ہیں؟ اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں، اور دیکھیں بچے کیسے فرفر بولتے ہیں۔ جب صحابہ کے کرام کی بات آتی ہے، الا من رحم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں، تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو۔ ایسے لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ بچے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے ہیں۔ یہ نعمت ہے، بچوں کی نعمت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچے نہیں ہیں، جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دے، ماں بھی جواب دے، باپ بھی جواب دے۔ آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے، آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ، الا من رحم اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک برا دوست ہے، اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں اچھائی تو ہے، ہم نے کب کہا اچھائی نہیں ہے؟ اچھائی تو ہے اس میں، لیکن برائی کتنی ہے؟ اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں، لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے۔ سب سے برا دوست کیوں ہے؟ سب سے برا دوست کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے، آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے، باہر جا کے، آپ گھر میں نہیں گھس سکتا۔ وہ کسی کی جرت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں جرت کر سکتا۔ یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے۔ بھئی آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے۔ اور تھوڑا نہیں، آپ کبھی نوٹ کر کے دیکھیں، آج نوٹ کر کے دیکھ لیں، ٹائمر لگا کے دیکھیں کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ خود ٹرائی کر کے دیکھیں۔ آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں۔ اور یہ اگر اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھ بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی، اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائیں اور خود بیٹھے رہیں 24 گھنٹے، جو آپ نہیں کر سکتے۔ کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں؟ میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے دوست ہیں قاضی ہیں، جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80 سے 90% جو طلاق واقع ہو رہی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا، اتنی بڑا گھر، اتنی خوبصورت گھر، محل دکھاتے ہیں، لو سٹوری چلتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے، میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی،
اتنے خوبصورت انسان میری قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, کوئی ڈیکوریشن نہیں, مشکل سے کچھ ملتا ہے. حامد وہ نہیں, ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برقعے میں کیسے دم گھٹتا ہے, چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے. دیکھ ان کی زندگی کیسی ہے, پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مردوں جیسی چال ہے, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں, خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں. شیطان کا تیسرا حربہ, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے, بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں, نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے, پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے, پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے. گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ, چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں, حرام ہوتا ہے, لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں, لڑکے کو چھیڑ رہا تھا. اس کو پکڑا, جو لڑکی اس کے ساتھ اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں راضی ہوں, شادی کر لیا لڑکا. چلو جان چھوٹ جائے, لڑکی جوان ہے. جان اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی, کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے. میں شادی نہیں کرنے والا اس سے. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے, کیا اتنی سستی ہو گئی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں ہے. تربیت کس نے کی ہے؟ ہماری بنیاد کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں, نہیں, بچے کا قصور بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے, بیٹا کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری, تم گھٹن والی زندگی گزارتے. بچوں کو چھوڑے یار, مرضی ہے ان کی زندگی گزارنے دو, چند دنوں کی زندگی ہے, کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہو؟ تنگ زندگی کون سی ہے؟ کبھی پہچانا ہے آپ نے؟ کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم, میرے پاس ایک شخص ہے, روتا ہوا آیا, کہتے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی, یہ کیا وہ کیا, وہ میں نے امریکہ میں تعلیم دی, وہاں پر بھیجا, یہ کیا وہ کیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے ایک سوال کیا, کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا, زندگی ساری جو پیسہ کمائے انہیں پہ لگایا. ایک مرتبہ انہیں بتایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے, کبھی ایک مرتبہ بتایا. اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا. اس شخص کا سر ایسے زمین پہ گر, جب تک بیٹھا روتا رہا, سر نہیں اٹھایا اس نے. میں اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا, نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا, میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ابھی بد دعا دے رہے ان بچوں کو, زندگی اور آخرت, دنیا آخرت دونوں اس شخص کی تباہ ہو گئی ہے. جس کو والدین بد دعا کریں اس شخص کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے.
ان کے لیے رو رہے ہو, ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو, تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر بن جائیں, بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں, ہونا چاہیے, اس کے مخالف نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں, ہم پیچھے ہیں. یہی امت سب سے آگے تھی, آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں, آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کو پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں, چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو, چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو, ہر چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.